سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار لوگ کیوں بھول بیٹھتے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہہ لگائے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ میں سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ عورت دماغ والوں کے لیے مکار اور احساس والوں کے لیے شاکار ہوتی ہے۔ عورت کے بارے میں گندی رائے ہمیشہ دماغ والے ہی قائم کرتے ہیں۔ احساس والے تو عورت کو اللہ کا بہترین تحفہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، عورت دماغ سے نہیں احساس سے سمجھ جاتی ہے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر واسی ہے تو ناک بتا دیتا ہے۔ بس حرام یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھائیں اور نہ ہی ان سے گالی گلوچ کریں، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں۔ آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دلوں میں خام ہو جائے گی اور یہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں، اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے۔ تربیت کرنا، پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ ضمیر اور تدبیر جس مرد کے پاس ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بہترین مرد نہیں ہو سکتا۔ خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کا رہبر بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ مرد کی کامیابی کے دھاگے کہیں نہ کہیں عورت ذات کے ہاتھ ہی بنے جاتے ہیں، پھر چاہے وہ ماں کی صورت ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا شریک حیات۔ کسی کی بیٹی کو اتنی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے، جبکہ اولاد آدمی کے مقدر میں۔ رزق کے لیے آدمی نہ بدلو، اولاد کے لیے بیوی نہ چھوڑو۔ عورت اس مرد کی جدائی میں تڑپ جاتی ہے جو مرد اس کا پسندیدہ مرد ہو۔